بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. نصاب حکمت میں جس طرح سے اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے علم کی حقیقت کا اور حکمت کی حقیقت کا، اسی طرح سے نفس کی حقیقت کا، ایسے ہی عقیدے کی حقیقت کا، تو یہ سارے بیان ہو چکے ہیں. اسی طرح سے ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے، عبادت کی حقیقت. عبادت ظاہر سی بات ہے کہ عبد یعبد، غلامی کرنا، بندگی کرنا. غلامی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی ملکیت میں مملوک جو ہوتا ہے اسی کو غلام کہتے ہیں. آج کل جو بولتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، اس کی تو دھوکہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں جو غلام ہوتے ہیں وہ تو مملوک ہوتے ہیں. مملوک کا مطلب ہے کہ مالک اور آقا اپنے مملوک کو جو حکم دے گا وہ اسے پورا کرنا ہے. جس وقت کہے گا کہ پانی لاؤ، پانی دینا ہے. جس وقت کہے گا کھانا لاؤ، کھانا لانا ہے. جس وقت کہے گا کہ بدن دباؤ، بدن دبانا ہے. جس وقت کہے گا کہ جاؤ باہر سے سامان خرید لاؤ، سامان خرید لانا ہے. اگر کہے گا جاؤ کاروبار کرو تو کاروبار کرنا ہے. یعنی مملوک کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی رائے نہیں ہے، اپنا اختیار نہیں ہے نا. اپنی رائے، اپنا اختیار، اپنا علم، اپنی سمجھ، اپنی فہم، یہ سب کنارے کرنا ہے اور جو مالک کی مرضی ہے وہ پوری کرنا ہے. تبھی وہ مملوک ہے، تبھی وہ غلام ہے، تبھی وہ عبد ہے. اور اگر کسی نے اپنی رائے، اپنی عقل، اپنا علم، اپنی سمجھ اور فہم کا استعمال کرنا شروع کیا مالک کی رائے کے مقابلے میں، تو کہا جاتا ہے کہ عبدیت کا تقاضا نہیں ہے، کے خلاف ہے، عبدیت کے تقاضے کے خلاف. تو عبادت میں عبدیت ہے، غلامی ہے، بندگی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت میں اپنا اختیار نہیں ہے، مالک کی مرضی ہے، اپنا اختیار نہیں ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ مالک کی غلامی میں اگر کرتے ہیں تب تو یہ عبادت ہے. اور اگر اپنی مرضی اور اپنی عقل اس میں لگاتے ہیں تو پھر یہ عبادت نہیں ہے. تو ہمیں مالک کی مرضی، دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک آدمی نابینا جا رہا ہے، گزر رہا ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے کنویں میں. تو وہاں پر مالک کا حکم کیا ہے، مالک کی مرضی کیا ہے کہ نماز توڑو، جا کر کے اس کی مدد کرو. نفل نماز کی نیت باندھی اور باپ نے پکار لیا یا ماں نے پکار لیا، تو یہاں مالک کا حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑو. حالانکہ نماز مالک کے حکم سے ہی پڑھ رہے تھے، مالک کے لیے ہی پڑھ رہے تھے، مگر مالک کا حکم نہیں، اس کو چھوڑو، جا کر کے وہ کرو. تو عبادت میں ہم لوگوں کا ذہن جیسے کسی چیز کو بچپن سے کرتے کرتے یا سنتے سنتے ایک الگ طرح سے بن جاتا ہے. اب ہمارے لیے نماز جو ہے وہ مجبوری کا ایک کام ہے، 5 وقت پڑھنا ہے، مارے باندھے پڑھتے ہیں. اور جب پڑھ لیتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کیا کیا. اس لیے یہاں پر ہمیں پہلا سب سے کام کرنا ہے عبادت کے مسئلے میں، وہ یہ ہے کہ عبادت کا جو لفظ ہے اس لفظ کی گہرائی میں اترنا ہے. اور لفظ کی گہرائی یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یا جو بھی عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں مالک کی غلامی ہے، مالک کی مرضی پانے کی کوشش ہے، نہ کہ اپنے لیے کوئی
رسم و رواج ہے کہ ایک رسم ہے جو پوری کرنا ہے، چاہے جیسے بھی دل نہیں بھی چاہ رہا ہے، مگر مخلوق کے خیال سے، لوگوں کے خیال سے پورا کرنا ہے۔ اسی لیے دیکھو، اگر کوئی آدمی جا رہا ہو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اور اسے استنجے کا تقاضا ہو، تو قوم کی رعایت اس میں ہے کہ جا کر کے نماز پڑھ لے، ریاح کا تقاضا ہے۔ قوم کی رعایت یا نفس کی رعایت یہ ہے کہ وضو کرنا پڑے گا پھر دوبارہ، تو ریاح کو روک لو اور نماز پڑھ لو۔ ایسے ہی مخلوق کی رعایت کرنا ہے، جاؤ جا کر کے کسی بھی طرح سے جماعت میں شامل ہو جاؤ، اندر سے پیشاب کا تقاضا ہے بھرا ہوا، لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز مخلوق کے تقاضے سے پڑھی جا رہی ہے، یہ عبادت نہیں بن رہی ہے۔ عبادت کب بنے گی؟ جب وہاں خالق کا تقاضا پورا کرو گے۔ خالق کا حکم یہ ہے کہ استنجا کا تقاضا ہے تو جاؤ جا کر کے استنجا کرو۔ بھوک لگ رہی ہے تو جاؤ پہلے کھانا کھاؤ۔ اب تم تصور کرو کہ جیسے کوئی باپ ہو اپنے بیٹے سے کہے کہ یہ کام کرو، بیٹھ کر کے پڑھو اتنا۔ بیٹا پڑھ رہا، لیکن باپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں، اس کو ایک تکلیف ہو گئی، چوٹ لگ گئی ہے، تو باپ کہے گا کہ یہ سب پڑھائی مت کرو، جاؤ جا کر کے پہلے علاج کرو اپنا۔ تو ایسے ہی اللہ نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا، لیکن نماز کا حکم دینے کے بعد یہ نہیں کہ ان کے جو اپنے تقاضے ہیں ان کو چھوڑ دیا کہ خواہی نہ خواہی کرو ہی ایسے، بلکہ جو انسان کے بشری تقاضے ہیں، طبعی تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا ساتھ میں۔ اب اگر کوئی آدمی استنجے کی حالت میں، یعنی استنجے کا تقاضا ہو، اور اس حالت میں جا کر کے نماز پڑھائے، تو وہ نماز اللہ کے وہاں قبول ہے، صحیح تو ہو گئی، لیکن مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر بھوک لگی ہوئی ہو اور دل کا میلان جو ہے کھانے کی طرف ہو، بار بار کہ کھانا ملے جلدی سے کہیں کھائیں، اور کھانے کی طرف یا پیاس شدت کی لگی ہے، اس حالت میں اگر تم جماعت کا خیال کر کے جا کر کے مسجد میں کھڑے ہو گئے کہ پہلے نماز پڑھ لیں، تو کیا حکم ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ جس قدر شدت کا تقاضا نماز کے علاوہ کی طرف ہوگا، اتنی ہی نماز مکروہ ہوگی۔ تو عبادت کی حقیقت ہے بندگی کرنا، یعنی غلامی کرنا۔ تو اللہ کی غلامی کرو، نفس کی غلامی یا لوگوں کی، مخلوق کی غلامی نہ کرو۔ نفس کی غلامی یہ ہے کہ نفس سوچتا ہے کہ اگر ابھی ریا خارج ہو جائے تو پھر وضو کرنا پڑے گا، دوبارہ وضو کرے پھر جا کر کے نماز پڑھے، یہ نفس کی غلامی کہ تم کو اتنا بار ہو رہا ہے محنت کرنا۔ اور مخلوق کی غلامی کیا ہے کہ اگر ابھی جماعت چھوٹ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ دیکھو نماز چھوٹ گئی ان کی، تو جماعت نہ چھوٹنے پائے چاہے نماز مکروہ تحریمی ہی ہو جائے۔ ایسے ہی قطرے وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی جا کر کے مخلوق کے ڈر سے مسجد میں نماز پڑھاتا ہے کہ تاکہ ہماری بزرگی پہ فرق نہ پڑے، اور حقیقت میں وہ نماز نہیں پڑھی ہے اس نے۔ تو عبدیت میں یعنی بندگی میں اور جو مروجہ عبادت ہے، اس میں کتنا فرق ہو گیا۔ ایسے ہی ایک آدمی پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے، مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے خدمت کی، کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس رہے، ہماری بیٹی ہمارے پاس رہے، اس لیے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے۔ اب اولاد یہ سوچتی ہے کہ مجھے اگر میں پڑھائی چھوڑ دوں، جا کر کے ماں باپ کی خدمت کروں، تو میرا سال برباد ہوگا۔ ٹھیک، ماں باپ کی خدمت چلو کسی طرح سے کام چلا لیا جائے، پڑھائی پوری کر لی جائے۔ عربی مدرسے کے طلبہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں، اور اسکول کے طلبہ تو بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، اس میں تو ماں باپ بھی حمایت کر دیتے ہیں، چلو بھائی اس کا سال نہ خراب ہو، اس لیے کہ اس پر ان کی روزی روٹی کا مدار ہے نا، تو سال نہ خراب ہو اس لیے وہاں تو ماں باپ تکلیف میں ہو، ان کو خدمت کی ضرورت ہو، اور اولاد جو ہے سال برباد نہ ہو، سال نہ چلا جائے، اس خیال سے اگر وہ پڑھنے میں لگی ہوئی ہے
اور ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ، اولاد نہیں کر رہی اپنے لیے، تو تم اندازہ کرو کہ وہ عبادت کر رہے ہیں یا یعنی وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا وہ اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں نا۔ تو عبادت کی حقیقت ہے اللہ کی غلامی کرنا، شریعت کی غلامی کرنا۔ اس لیے جس موقع پر شریعت کا جو حکم ہو اگر وہ پورا کر رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ حقیقت میں تم عبادت کر رہے ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ اگرچہ ایک مرتب اور مسلسل نظام ہے، مگر ہر عبادت میں یہ غور کرنا ضروری ہے کہ اس وقت جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس وقت ہمارے لیے حکم خداوندی کیا ہے۔ اگر اسی کا حکم ہے کہ یہی کرو تو وہی عبادت ہے، اور اگر اس وقت کے لیے حکم یہ ہے کہ نہیں جاؤ جا کر کے ہمارے فلاں بندے کو بچاؤ جو گرنے والا ہے کنویں میں، تو جاؤ جا کر کے اس کو بچاؤ، یہی حکم خداوندی ہے۔ اگر جہاد کا حکم ہو جائے تو جہاد کرنا ہی حکم خداوندی، وہی عبادت ہے۔ اب کسی اور کام میں مشغول ہونا عبادت نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کی حقیقت ہے کہ اس وقت جس وقت ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، جو کام بھی کرنے جا رہے ہیں، اس وقت ہم اللہ سے پوچھیں کہ آپ کا اس وقت ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ شریعت سے پوچھیں کہ اس وقت میرے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے، میں کیا کروں۔ تو اب جب یہ سوال ہوگا تو استفتاء کرے گا آدمی، علماء کی خدمت میں جائے گا، پوچھے گا میرے لیے ایسے حالات میں کیا حکم ہے۔ یہی ایک سبق اگر کسی آدمی نے پڑھ لیا کہ میرے لیے اس وقت کیا حکم ہے، تو سمجھ لو وہ عبادت کر رہا ہے، وہ حکم خداوندی کی غلامی کر رہا ہے۔ اور اگر اس نے یہ سبق نہیں پڑھا ہے تو جو عبادتیں ہو رہی ہیں یہ رسم ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے عبادتوں کو ایک رسم کی شکل دے دی ہے، اس لیے کہ بندے جو ہیں رسم سے مانوس ہوتے ہیں۔ اگر رسم نہ ہو تو عبادت کیسے کرے؟ مثال کے طور پر اللہ کی اصل عبادت اور غلامی تو اللہ کی طرف دھیان لگانا، یعنی دربار میں حاضری دینا اصل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہو اور بیٹھے بیٹھے دربار میں حاضر ہو جائے، دربار خداوندی میں، یا ہر وقت دربار خداوندی میں رہے، تو اس کو نماز کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت، حج کی کیا ضرورت، زکوٰۃ کی کیا ضرورت، ہر وقت دربار خداوندی میں نا۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ زکوٰۃ وغیرہ جو حقوق ہیں میرے ذمے ان کو میں ادا کر سکوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب تم مال کی دعا کر رہے ہو کہ تمہارے پاس اتنا مال آ جائے کہ تم زکوٰۃ تمہارے پر واجب ہو، تو اتنے مال سے دل ہی کیوں لگا رہے ہو؟ ایسے ڈانٹ دیا انہوں نے کہ اتنے مال سے دل ہی کیوں لگا رہے ہو۔ لیکن یہ اصل بات یہ ہے یہاں پر، اور تمام بزرگوں کی تعلیمات کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور تمام تصوف کا جو خلاصہ ہے، اور جس مقام تک بندے کو پہنچنا ہے ساری کوشش کرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ اسے ہر لمحے میں یہ عادت پڑ جائے کہ اس وقت اس لمحے میں میرے لیے حکم خداوندی کیا ہے۔ جیسے دیکھو ہم نے وضو کیا، صبح میں اٹھے، پیشاب کیا، استنجا کیا، وضو کیا، 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی، 2 رکعت فرض کی نماز پڑھی، تلاوت کی، تو ان سب اوقات میں میرے لیے دوسرا کوئی حکم خداوندی نہیں آیا تھا، تو یہی کرنا تھا مجھے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہو جاتا اور مجھے اچانک اسے اسپتال لے جانے کی ضرورت پڑتی، تو اس وقت حکم خداوندی کیا تھا کہ اٹھو جلدی سے اور لے جا کر کے اس کو اسپتال میں ڈاکٹر کے حوالے کرو۔ تو حکم خداوندی کو سمجھنا کہ اس وقت میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، یہ ایک ذرا نازک کام ہے۔ تو شریعت نے کیا کیا کہ جو احکام ہیں ان کو ایک رسم کی شکل دے دی، ایک صورت بنا دی کہ اس صورت سے کر لو۔ مثلا اب ہم نے وضو کیا، جا کر کے کھڑے ہوئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، تمہیں معلوم ہے کہ رکوع اور سجدہ کیا ہے اپنی ذات میں؟ کچھ نہیں ہے،
آدمی کھیلنے میں دوڑنے میں کتنی مرتبہ رکوع کرتا ہے، کتنی مرتبہ سجدہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جب آدمی دوڑتا ہے جھکتا نہیں ہے، زمین پہ نہیں لوٹتا ہے، الٹی سیدھی ورزشیں نہیں کرتا ہے۔ تو رکوع سجدہ یعنی جھکنا، زمین پر اپنے آپ کو ٹکانا، کھڑے ہونا، یہ سب اللہ کے وہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ شکل جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں اس کی جو حقیقت ہے رکوع کی، کہ ہم دربار میں جا کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے ادب سے، کہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے، جیسے غلام جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تعظیم کی زیادتی کے لیے وہ غلام سر جھکا دیتے ہیں، کچھ قرات کرتے ہیں اور پھر تعظیم کی زیادتی کے لیے سر جھکاتے ہیں، اور پھر اپنے کو ذلیل کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے سامنے ذلیل اور بے بس ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو رکوع اور سجدے کی جو حقیقت ہے وہ تذلیل ہے، تعظیم ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے نا، کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، یہ اعلیٰ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو وہاں پہ ذلیل کیا، ادنا کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ادنا ہیں، آپ اعلیٰ ہیں نا۔ اور سبحان ربی العظیم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت اور عظمت آپ ہی کے لیے ہے۔ تو سبحان ربی العظیم کہتے ہوں یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں یا کھڑے ہوتے ہوں، یہ حقیقت میں اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی اور بندگی کا اقرار کرنا ہے۔ تو اگر اقرار نہ پایا جائے غلامی کا، تو پھر رکوع اور سجدے اور قیام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیکن شریعت نے کہا کہ یہ رسمیں ہیں، ان کو پورا کرو، ہم مان لیں گے کہ تم نے اپنا کام کر دیا۔ اس وقت دل حاضر نہیں بھی ہوا، پھر بھی نماز جو تمہارے ذمہ فرض تھی ادا ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن بے نور ہوگی، اس میں کرنٹ نہیں ہے، بے نور نماز ہو رہی ہے۔ چنانچہ دیکھو کتنے لوگ ہیں برسوں نماز پڑھتے رہتے ہیں مگر ان کی نماز بے نور رہتی ہے۔ مگر مولانا تھانوی نور اللہ عنہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ بے نور نماز بھی پڑھتے رہو۔ یہ اس کی مثال ہے بلب بنانے کی۔ جو کمپنی بلب بناتی ہے تو بلب بناتی رہتی ہزاروں لاکھوں بلب بنا ڈالتی ہے، لیکن کسی بھی بلب میں روشنی نہیں ہوتی۔ پھر جیسے ہی وہ بلب جو ہے پلک سے لگتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بے فائدہ نہیں ہو رہا ہے جو کام ہو رہا ہے۔ ایسے ہی جو نماز بے نور ہو رہی ہے، ابھی اس کا کنیکشن نہیں ہوا ہے، جڑا نہیں ہے، وہ نماز بھی بیکار نہیں ہے۔ جیسے ہی ایک میں روشنی آئے گی، پیچھے سب کی سب روشن ہو جائے گی۔ جس دن روشنی نماز میں آ جائے گی، وہ سب کی سب نماز روشن ہو جائے گی۔ مولانا یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ کو اپنی زندگی کا انہوں نے مراقبہ کیا، تو ان کو اپنی زندگی کے مراقبے میں کچھ حصے جو تھے وہ نظر آئے بے نور، اور کچھ حصہ نظر آیا روشن۔ وہ خواب ہے، اس کی تفصیل اس وقت ذہن میں نہیں ہے پوری لفظ ولفظ، تو بہرحال ان کو کچھ حصہ روشن نظر آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بالغ ہونے کے بعد کچھ مدت تک نماز یوں ہی پڑھ لی تھی بغیر توجہ اللہ کے، تو وہ نماز ان کو خواب میں بے نور نظر آئی، لیکن اس کے بعد کی نمازیں جو ہیں وہ جب اللہ سے تعلق ہو گیا تو روشن نظر آئی۔ تو مولانا ثانوی فرماتے تھے کہ یہ جو نمازیں بے نور پڑھی جا رہی ہیں، ان نمازوں کی ناقدری مت کرنا، جب روشن ہوگی تو سب روشن ہو جائے گی۔ لیکن اگر آگے چل کر کے تم نے نور والی نماز پڑھی، روشنی والی نماز پڑھی، اور پیچھے نماز ہی نہیں ہے، تو روشن کیا ہوگا؟ جیسے کسی نے تار کا کنیکشن دے دیا پورے گھر میں لیکن بلب نہیں لگایا تو کیا روشن ہوگا؟ جلے گا کیا؟ تو اس لیے تو حقیقت جو ہے عبادت کی کیا ہے؟ بندگی ہے۔ جیسے قربانی کا زمانہ آیا، اب ہم نے جانور اللہ کے لیے قربان کیا، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا کوئی حکم پورا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے جانور خریدتے وقت، اس کو رکھتے وقت، اس کو ذبح کرتے وقت کہیں بھی جانور سے کوئی لگاؤ نہیں بنتا۔ حالانکہ اگر آدمی کو احساس ہو جائے کہ یہ میری اللہ سے نسبت کا معاملہ ہے، تو جب جانور خریدے گا تو اچھا جانور خریدے گا، اور جب اس کو لا کر کے گھر میں رکھے گا تو سب سے زیادہ عزت اسی کی کرے گا، پورے گھر میں سب سے زیادہ عزت کرے گا اس جانور کی، اس لیے کہ اس جانور کو وہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے والا ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے۔
تو اس کو کھلائے گا، پلائے گا، اس کو مانوس کرے گا، اس سے دل لگائے گا، اور اس کے بعد جب اللہ کے راستے میں قربان کرے گا تو کیا کیفیت ہوگی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، زبان پر دعا جاری ہوگی، یا اللہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، قبول کر لیجئے، یا اللہ ہم سے اچھا نہیں ہو سکا، قبول کر لیجئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نمازوں کا جب سلام پھیرتے تھے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ، استغفر اللہ، کہتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سے معافی مانگتے تھے نا، کس بات کی معافی مانگتے تھے؟ اس لیے کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ شکل اپنا لو تو ہم تمہاری دربار کی حاضری مان لیں گے۔ ہم نے وہ شکل اپنا لی ہے، مگر جس درجے کی ہونی چاہیے تھی آپ کے دربار میں حاضری، اس درجے کی نہیں کر سکے، تو اس لیے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کوئی بادشاہ کے دربار میں جائے اور جانے کے بعد جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو کہے کہ حضرت جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہوگی اس حاضری میں معاف کر دیجیے گا۔ تو نمازوں کے بعد سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ کہنا، یہ اس بات کی علامت ہے۔ بہرحال تو ہم تم کو سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ عبادت جو ہے، عبادات کا ایک پورا نظام ہے شریعت میں، غور کرو تو عبادت کا ایک پورا نظام ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، عبادت ہے۔ نماز سے جڑی ہوئی کیا کیا عبادتیں ہیں؟ غور کرو گے تو تمہیں دکھے گا کہ نماز میں کچھ تو فرائض ہیں، جیسے صبح سے شام تک 5 نمازیں فرض ہیں، کچھ نمازیں واجب ہیں، جیسے وتر کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، کچھ نمازیں یا نذر اگر کسی نے مان لی ہو تو نذر کی نماز بھی واجب ہوتی ہے، کچھ نمازیں سنت ہیں، جیسے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ سنتیں ہیں۔ اور کچھ نفلیں ہیں، جیسے اس کے علاوہ جو بھی نماز پڑھی جائے، اشراق کی ہے، تہجد کی ہے، اوابین کی ہے نا، تو چاش کی نماز ہے، اس کے علاوہ صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے، تو مختلف قسم کی نمازیں ہیں۔ اب ان نمازوں کو پورا کرنے کے لیے ان نمازوں کے ساتھ تم دیکھو گے کہ شریعت نے اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بھی عبادت بنا دیا۔ جیسے نماز میں جو اذکار ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ثنا، یہ سارے جو ہیں یہ سب ذکر ہیں نا، ان کو عبادت بنا دیا۔ الگ سے ذکر کرتے رہو وقتاً فوقتاً۔ درود شریف نماز میں پڑھی جاتی، اس کو بھی ذکر بنا دیا، درود و سلام کو ذکر بنا دیا، اللہ اکبر کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور سمع اللہ لمن حمیدہ تو ربنا لک الحمد، تو حمد و ثنا اور یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو الگ الگ۔ قرآن پاک کی تلاوت اس میں ہوتی ہے تو قرآن پاک کو عبادت بنا دیا، اس کی تلاوت کو مستقل بھی کرو، نماز کے اندر بھی کرتے ہو، نماز کے علاوہ بھی کرو۔ تو شریعت نے نماز سے جڑی ہوئی بہت سی عبادتیں پاکی اس کے لیے لازم قرار دی۔ تو اب وضو اور نماز، وضو اور غسل کے مسائل اور پاکی ناپاکی کے مسائل اور جنابت کے اور حیض و نفاس کے سارے مسائل اسی کے ضمن میں آ گئے نا۔ اوقات کا علم، اذان مقرر ہوئی، اذان بھی عبادت ہے، اور یہ اذان بھی مقرر ہوئی نماز کے لیے۔ تو نماز ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ایک پورا نظام ہے، ایک پورا معاشرہ ہے، پورا خاندان بلکہ کہہ لو کہ نماز ہے تو نماز کا ایک پورا خاندان ہے۔ اسی لیے تم جب آتے ہو کتاب الصلاۃ پڑھتے ہو تو اس میں تراویح کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، یہ سب نمازیں بھی آتی ہیں۔ اسی طرح سے مختلف قسم کی نمازیں، مختلف قسم کی عبادات، مختلف قسم کے اذکار، یہ سب کا سب نماز سے جڑا ہوا ہے۔ روزہ رکھتے ہو، 30 روزے فرض ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھو کہ روزے کا پورا خاندان ہے۔ ششعید کا روزہ، عرفے کا روزہ، محرم کا روزہ،
15ویں شعبان کا روزہ، ہر مہینے کی ایام 20 کا روزہ، ہر ہفتے میں پیر کا اور جمعرات کا روزہ۔ تو روزے کا ایک پورا خاندان ہے۔ ایسے ہی نظر کا روزہ، کفارے کا روزہ، قضا روزہ، پورا ایک خاندان ہے، اس کا ایک روزے کا نظام ہے۔ اور روزہ بھی عبادت ہے، بندگی ہے، اور اللہ نے اس کو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مرتب فرما دیا کہ یہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہے، صرف ایک روزہ نہیں ہے۔ ایسی ہی زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا بھی ایک خاندان ہے پورا۔ زکوٰۃ کا مطلب کی حقیقت ہے اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرنا نا، تو اس کا بھی پورا ایک خاندان ہے۔ صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، اور اس کے علاوہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا اور لوگوں کی مختلف قسم کی ضرورتیں پوری کرنا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، کسی کو یوں ہی ہدیہ تحفہ دینا، بہت پورا ایک نظام ہے خرچ کرنے کا۔ انفاق فی سبیل اللہ شریعت کی اہم عبادتوں میں سے اور اہم حکموں میں سے۔ تو جب یہ عبادات ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اس کو عبادت کا نام دیتے ہیں اور ایک مجبوری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مسلمان کے دن اور رات کے گزارنے میں ہر وقت کے لیے اللہ کے احکام کا ایک نظام ہے۔ اس وقت میرے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، اس وقت میرے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، اس وقت میرے لیے اللہ کا یہ حکم ہے۔ سمجھ گئے ہو نا؟ ایاک نعبد، تم نے کہا اے ہمارے رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر اخلاص نہ ہو تو عبادت ہوگا؟ اخلاص نہ ہو تو وہ فعل عبادت بنے گا؟ نہیں بن سکتا نا۔ اس لیے اخلاص اور عبادت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اسی طرح سے اخلاص پورا ہو لیکن عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو عبادت نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسائل کے تحت ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس عبادت کے کرنے کا طریقہ ہے وہ پورا ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ اس وقت میں کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ بھی دیکھو۔ عید کے دن کوئی روزہ رکھے حرام ہے، بقرعید کے دن روزہ رکھے حرام ہے۔ بقرعید کی 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، بقرعید تو 3 دن ہوتی ہے لیکن روزہ رکھنا 4 دن حرام ہے نا۔ تشریق کے جو ایام ہیں، ایک تکبیر تشریق ہوتی ہے، یہ 9ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن تشریق کے ایام 4 ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، اور اضحیہ کے ایام 3 ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، ہے نا۔ روزہ رکھنا جو حرام ہے وہ تشریق کے ایام میں حرام ہے، یعنی 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں میں، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب حج میں آ جاؤ۔ حج میں دیکھو کہ جو افعال ہیں وہ سب کے سب عاشقانہ ہیں اور اپنی موت کی تیاری کا سامان ہے، لیکن جو قانون ہے اس قانون کی پاسداری کرنا ہے، اور حج سے جڑا ہوا اس کا بھی ایک خاندان ہے، عمرہ اور طواف، یہ اس کا خاندان ہے۔ طواف جب چاہو جتنا چاہو جتنا کرو، وہاں جتنا موقع ملے، اور عمرہ بھی بکثرت کر سکتے ہیں۔ تو عمرہ بھی ایک عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، طواف بھی ایک عبادت ہے، اور یہ ساری کی ساری ایک خاندان سے جڑی ہوئی عبادت ہے۔ اب ہم لوگ عبادات میں جب آتے ہیں تو عبادات کا ایک بہت لمبا چوڑا نظام دیکھتے ہیں، شریعت کی طرف سے مقرر ہے۔ چلو، تو کتاب العبادات جب پڑھتے ہو تو اس میں اس حقیقت اور گہرائی تک ہمیں جانا ضروری ہے کہ عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، کہ جب تک اس میں یہ والا جملہ نہ ہو ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کوئی اور نیت شامل نہیں کرتے اس وقت تک، اور نعبد عبادت کرتے ہیں یعنی بندگی کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ دونوں باتیں ایاک نعبد میں آ جائیں گی۔ اس میں عبادات مالی بھی ہوتی ہے، قولی بھی ہوتی ہے، اور عملی بھی ہوتی ہے۔ قولی عبادات ذکر اذکار وغیرہ جتنے ہیں، مالی عبادات صدقہ زکوٰۃ وغیرہ، اور بدنی عبادات سب کے سب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عبادت کی حقیقت سمجھا دیں۔
وآخر دعوانا الحمد۔ اس وقت تک، اور نعبدو عبادت کرتے ہیں یعنی بندگی کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ دونوں باتیں ایاک نعبدو میں آ جائیں گی۔ اس میں عبادات مالی بھی ہوتی ہے، قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی ہوتی ہے۔ قولی عبادات ذکر اذکار وغیرہ جتنے ہیں، مالی عبادات صدقہ زکوٰۃ وغیرہ، اور بدنی عبادات سب کے سب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگ